اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ کس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ آج سماعت کریں گے آدمی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان، کیونکہ کچھ ایسے جانور ہیں جو منہ لگا دے پانی کو جھوٹا کر دیں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹے کے بیان کو مختصر انداز میں سننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، آدمی چاہے جنب ہو، جنب یعنی ناپاک جس کو غسل کی ضرورت ہو، یا حیض و نفاس والی عورت، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے مگر اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے تھوک اور ناک کا میل اور کھکار پاک ہے مگر لوگ ان سے گھن کرتے ہیں، اس سے بہت بدتر کافر کے جھوٹے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے سمجھنا بھی چاہیے۔ کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی یعنی لالی آ گئی اور اس نے فوراً پانی پیا تو یہ جھوٹا ناپاک ہے خون کی وجہ سے، اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کرے۔ ایسے ہی چاٹ کے منہ پاک نہیں کرنا چاہیے اگر کہیں خون نکلے تو، اور اگر کلی نہ کی اور چند بار تھوک کا گزر جہاں سے خون نکل رہا ہے وہاں پر ہوا، چاہے نکلنے میں یا تھوکنے میں، یہاں تک کہ نجاست یعنی خون کا اثر نہ رہا تو پاکی تو ہو گئی، مگر اس کے بعد پانی پیے گا تو پاک رہے گا۔ اگرچہ ایسی صورت میں تھوک نگلنا سخت ناپاک بات اور گناہ ہے، منہ میں سے خون نکلے تو اسے تھوک میں ملا کر کے پینا نہیں چاہیے، نگلنا نہیں چاہیے۔ معاذ اللہ اگر کسی نے شراب پی کر فوراً پانی پیا تو نجس ہو گیا، اور اگر اتنی دیر ٹھہرا کہ شراب کے اجزاء تھوک میں مل کر حلق سے نیچے اتر گئے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا مگر شرابی اور اس کے جھوٹے سے بچنا چاہیے۔ شراب خور کی مونچھیں بڑی ہیں کہ شراب مونچھوں میں لگی تو جب تک ان کو یعنی مونچھوں کو پاک نہ کرے، وہ جب پانی پیے گا تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا اور برتن دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ مرد کو غیر عورت کا اور عورت کو غیر مرد کا جھوٹا اگر معلوم ہے کہ فلانی یا فلاں آدمی کا ہے تو بطور لذت کھانا پینا مکروہ ہے مگر اس کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس کا جھوٹا ہے یا لذت کے طور پر کھایا پیا نہ گیا ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہے کہ ان کے جھوٹے کو پیا جائے یا کھایا جائے، جیسے باشرع عالم دین یا دیندار پیر، کہ ان کا جھوٹا تبرک کے طور پر لوگ کھاتے اور پیتے ہیں۔ یہ آدمی کے تعلق سے مسائل تھے۔ اب جانور کے متعلق، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے چوپائے ہوں یا پرندے، ان کا جھوٹا پاک ہے اگرچہ نر ہوں، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، کبوتر، تیتر، مینا، ان سب کے گوشت کھائے جاتے ہیں اس لیے ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ جو مرغی چھوٹی پھرتی اور غلیظ یعنی ناپاک چیزوں پر منہ ڈالتی ہو اس کا جھوٹا مکروہ ہے، جو گھور گھور پھرتی رہتی ہے، اور اگر بند رہتی ہو ایک کمرے میں گھر میں اور ناپاک نہ کھاتی ہو تو اس مرغی کا جھوٹا پاک ہے۔ گھوڑے کا جھوٹا یہ بھی پاک ہے۔ اس کے علاوہ سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ مٹکے کو باہری حصے سے جو گولائی رہتی ہے اور اوپر سے ڈھکا ہوا ہے، کتے نے اس کو چاٹا تو اس میں جو پانی ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اڑنے والے شکاری جانور جیسے شکران، باز، بحری، چیل وغیرہ کا جھوٹا مکروہ ہے اور یہی حکم کوے کا ہے، اور اگر ان کو پال کر شکار کے لیے سکھا لیا ہو، اپنے پاس رکھا ہو، سکھایا ہو اور ان کے چونچ میں
نجاست نہ لگی ہو تو ان کا جھوٹا بھی پاک ہے، یعنی شکرا، باز، چیل وغیرہ کو اگر پال کر رکھا گیا تو ان کا جھوٹا پاک ہے۔ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا، جو پلوا بلی ہوتے ہیں اور انسان سے انسیت رکھتے ہیں تو ایسا وہ کرنے لگتے ہیں، اگر کسی کا ہاتھ یا انگلی بلی نے چاٹنا شروع کیا تو چاہیے کہ فوراً کھینچ لے، یوں ہی چھوڑ دینا کہ چاٹتی رہے یہ مکروہ ہے، اور چاہیے کہ ہاتھ دھو ڈالیں، بے دھوئے اگر نماز پڑھ لی نماز تو ہو گئی مگر خلاف اولا ہوئی۔ بلی نے چوہا کھایا اور فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا، اور اگر زبان سے منہ چاٹ لیا کہ خون کا اثر ختم ہو گیا تو اب اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا۔ پانی کے رہنے والے جانور کا جھوٹا پاک ہے، چاہے ان کی پیدائش پانی میں ہو یا پانی کے باہر ہو۔ گدھے اور کھچر کا جھوٹا مشکوک ہے۔ 3 قسم کے مسائل آپ نے سنے، ایک ہے پاک، ایک ہے ناپاک اور ایک ہے مکروہ، اور یہ چوتھا مسئلہ مشکوک۔ مشکوک کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے جھوٹے کے بارے میں یہ ہو کہ وہ وضو کے قابل ہونے میں شک ہو، لہٰذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا کہ حدیث متیقن طہارت مشکوک سے زائل نہ ہوگا۔ جو جھوٹا پانی پاک ہے، پورے مسائل کا نچوڑ کہ جو جھوٹا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے، مگر جو جھوٹا ناپاک ہے اس سے غسل اور وضو وہ بھی ناپاک ہوں گے۔ مشکوک جھوٹے کا کھانا پینا نہیں چاہیے۔ مشکوک پانی، مشکوک یعنی گدھے یا کھچر کا جھوٹا، مشکوک پانی اچھے پانی میں مل گیا تو اگر پانی جو اچھا تھا وہ زیادہ ہے تو اب اس سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن مشکوک پانی زیادہ ہے، اچھا پانی کم ہے تو وضو نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ، اس کا لعاب یعنی تھوک بھی ناپاک، اور جس کا جھوٹا پاک اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک، اور جس کا جھوٹا مکروہ اس کا پسینہ اور لعاب بھی مکروہ۔ گدھے کھچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو۔ گدھے اور کھچر کا پسینہ پاک ہے، لگنے سے کپڑا یا جسم ناپاک نہیں ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔